Allah, because Allah doesn't break His promises. Trust Allah. When things don't work out the way you wanted, Allah has something better planned for you. Now, Sister Musfira from grade 8 will come on the stage and share her views about trust on Allah. Please, sister, come on the stage. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ایمان کی پہلی شرط پہ بات کروں گی. ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر کامل یقین ہے. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین نہیں تو ہمارا ایمان نامکمل ہے. اللہ پر بھروسہ ہمیں امید اور اچھے گمان کی طرف لے جاتا ہے. پھر یہی اچھا گمان ہمیں اعتماد دلاتا ہے اور یہی اعتماد ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر، اس عظیم ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں بھروسہ نہیں تو پھر ہم نا امیدی کی طرف چلے جاتے ہیں. یہی نا امیدی ہمیں مایوسی اور محتاجی کی طرف، اور مایوسی ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہے اور کفر ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان کی پہلی شرط اللہ پر توکل کرنا ہے، لیکن کیا ہم واقعی اللہ پر توکل کرتے ہیں؟ کیا ہمارا دل ہمیشہ مطمئن اور ہم ہمیشہ تکالیف اور مصائب میں بھی شکوہ نہیں کرتے؟ ہم ایکچول میں اللہ پر توکل کیا ہے؟ اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں تو ہمارے دل ہمیشہ مطمئن رہیں اور ہم ہر حال میں خوش رہیں گے. توکل وہ نہیں ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں. توکل تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جب ان کے آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ راستہ ضرور بنا دے گا. اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرعون کو اپنے تعاقب میں دیکھا تو کہا، اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ ضرور بنا دے گا. بتائیے راستہ کہاں تھا؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر یقین تھا اور راستہ بن گیا. توکل تو وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر کیا. اس کے بدلے میں بیٹا بادشاہ بن کر واپس آیا اور بینائی بھی لوٹ آئی. توکل تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر کیا. جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توکل کی وجہ سے آگ گلزار بن گئی. توکل تو وہ ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر کیا. جانتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمائش سے گزارا، حتیٰ کہ وہ رو پڑے اور اللہ کے حضور ندا کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہمارا بھروسہ اور توکل تو اس قدر ہو کہ جب ہم گھروں سے نماز استسقاء کے لیے نکلیں تو چھتریاں ساتھ لے کر نکلیں، اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم لوٹیں گے تو بارش شروع ہو جائے گی. کیا ہمارا توکل انبیاء کرام جیسا ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام جیسا توکل کرتے ہیں؟ ہم تو لوگوں سے امیدیں لگاتے ہیں، لوگوں پر یقین کرتے ہیں کہ فلاں ہمارا کام کر دے گا، فلاں ہماری مشکل آسان کر دے گا، جبکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو تکلیف میں ڈالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ناپسند کرتے ہوں اسی کو آزمائش میں ڈالتے ہوں، بلکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے. اللہ سے امید لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی.
آپ کو ریلیف ضرور ملے گا، مگر انسان سے امید لگائیں گے تو پھر سیڈ اینڈنگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ مطلب یہ سن کر آپ کانپ نہیں جاتے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، آپ نے امیدیں ہی غلط لگا لی۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو میں اور آپ چاہ رہے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ will test people with the remedies of trials، یعنی مشکلات کو دوائی کہا گیا، کیونکہ اگر سب کچھ ویسا ہی ہوتا رہے جیسا آپ چاہتے ہیں تو پھر بات تو نہیں بنتی۔ ربوبیت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں۔ ایک تربیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈال کر دیتے ہیں، اور ایک تربیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کی ساری ضروریات پوری کر کے دیتے ہیں۔ کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے، تو وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے؟ اللہ کی ناشکری کرتا ہے یا اسے اور زیادہ یاد کرتا ہے؟ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو آپ تسلی اور حوصلہ رکھیں کہ اب خواہش کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور وہ قبول نہ ہو، جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، مگر جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اور وہ قبول نہ ہو تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ اب تو ڈائریکٹ اللہ کی مرضی ہے، تو مجھے اس میں زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر تم نے جوتے کے تسمے بھی مانگنے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اس کائنات میں کوئی فاعل حقیقی نہیں، کوئی مؤثر حقیقی نہیں، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو پھر در در پہ سر کیوں جھکاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ نظر آتا ہے کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، مگر پانی میں پیاس بجھانے کی صلاحیت نہیں ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، لیکن بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے مگر اللہ کے اذن سے۔ میں آج کل کے چند کامن رویوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر ایک دکان کے سامنے سیم وہی دوسری دکان بن جائے تو دکاندار ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا رزق تنگ ہو جائے گا۔ ملازمت پیشہ افراد ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں دوسرا ہم سے زیادہ ترقی نہ کر جائے۔ یعنی آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہی رازق اور وہی پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا رزق کم نہ ہو جائے۔ دنیا کی اکنامکس کہتی ہے کہ جمع کرنے سے بڑھتا ہے اور تقسیم کرنے سے کم پڑ جاتا ہے، مگر اللہ کا نظام منفرد ہے۔ جتنا جوڑ جوڑ کر اور جمع کر کے رکھیں گے اللہ کم کرتا جائے گا، اور جتنا اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے اللہ بڑھاتا جائے گا۔ لیکن آپ اللہ پر بھروسہ تو رکھیں۔ آپ کو یہاں یہ کلیئر کرتی چلوں کہ توکل اور بھروسے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اونٹ کو بنا باندھیں اور پھر اس کے گم ہو جانے پر اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں۔
بلکہ پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، پھر اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اسی طرح رزق کی تلاش میں نکلنے کا حکم ہے، نہ کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم۔ پہلے تگو دو اور جدو جہد کریں، پھر اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ برکتیں اور فراوانیاں عطا کرے گا۔ آخر میں اتنا کہوں گی کہ اللہ پر توکل کرنا کیا ہے، اس کو صحیح طرح سے سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Whoever puts his trust in Allah, he will be enough for him۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔